مجھے ابھی جو آپ سب کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سیپریٹلی بھی اور اپنے مسائل سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعوت دوں گی اور آپ تشریف لائیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم خصوصی توجہ دیں گے، اس کے لیے ہم جو بھی کر سکیں وہ کریں گے۔ اور جو پنجاب لیول پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کنونشن منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس کا آغاز ہے۔ میری آپ سے ایک یہ ابتدائی ملاقات ہے، اور آپ نے کہا کہ دیر سے ٹائم ملا، لیکن ملا دیر سے نہیں ملا۔ مجھے ابھی ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور درمیان میں 2 مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے، اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہے، ایکٹیو کرنے میں ہے۔ ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور درمیان میں 2 مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے، اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہے، ایکٹیو کرنے میں ہے۔ اور جو علماء اور مشائخ کا ونگ ہے، میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے، تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتی ہوں، اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اس کے داعی ہیں، جو اس کے پرچار کرتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے، تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا، اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ، آپ کی جو ملک کے اوپر آپ کے اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے
جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے، اور پھر جو سہولت کاری اس کو میسر کی گئی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور اب اگر مذہب کے اوپر، مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی. مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے، سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. اور پچھلے کئی سالوں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا. تو مذہب کا استعمال، میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مذہب کا استعمال، دین اسلام کا نام، اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، ان کو ورغلانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے، وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں ان کی، کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں، تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے. اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف ناک الزام لگا، تکلیف دہ الزام لگا، جو مذہب کے حوالے سے تھا. میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی. اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں. انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے، اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی. ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. تو وہ بل بورڈز لگائے گئے، وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں، اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے، اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا، جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں، مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا. اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا. ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا، اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے. یہ ایک گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. خواجہ آصف کے، آپ کو سب کو یاد ہوگا، خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں، اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں، دیکھتی ہوں. اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے. اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب، جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے، جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی، ان کو گولی ماری گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے. تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا
اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی. جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا، اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا، لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے. کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی ہے، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے. اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے. عالم دین، وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت لاہور میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی جانب سے جلسوں میں اسلامی ٹچ کی بات ہوتی تھی، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی ٹچ کی گفتگو کی تھی، اور یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے. اور عمران خان کی وجہ سے ملک میں وہ کچھ ہوا جو ہمارے دشمن اتنے برسوں میں نہیں کر سکے. روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے
اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم. اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر، اور وہ ان کے بال کھینچے. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی. جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے، آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بکھر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی. لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے. سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ تو اکیلا میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں. اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا. آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں. لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور اب جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا ہے. ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ. اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف. امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں انل منکر کا پتہ نہیں ہے. کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں انل منکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا. وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے. وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا ہوا؟ اس شخص کی میں کیا بات کروں؟
آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا، آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں، خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے ہیں۔ میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور دیکھیں، یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں۔ انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے، اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچے لنڈن ہیں، اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے؟ اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں، یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا، اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا۔ آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی۔ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی۔ جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے، اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے، اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں میں کیا کہوں؟ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو جرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی۔ آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں، اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں، گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا۔ تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین نہیں۔ جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر۔ اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں۔ ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا۔ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ جب یہ عیش اور تیش میں تھے، ان کو خوف خدا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا۔ انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں 12 سال، 14 سال، 15 سال، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے۔ تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے۔ میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے، بھول جائیں کہ میں کون ہوں۔ میں بھی ٹرسٹی تھی نا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں۔ لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی۔
آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی؟ کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو. پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے، زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا، پانی کی ضرورت پڑ گئی. تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی، تمہارے انتقام کا سامنا کیا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں، اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو، ہم سے سیکھ لو. فری مشورہ ہے. ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں، 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں. ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے، ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی، چارپائی مل گئی، گدا مل گیا، ہمیں باپ کے سامنے جیلوں سے گرفتار کیا گیا. ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے. اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے، آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں، آپ پہ الزام ہے، آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی کس طرح انہوں نے دوڑ لگائی. میں سمجھتی ہوں کہ 100 میٹرز ریٹ میراتھن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں. ایسی دوڑ لگی، 3 دفعہ بیچارے گرتے گرتے بچے. تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے؟ آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا، باپ کو للکار رہا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگژری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے. بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے. تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے، یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں. پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں. ایک حدیث ہے نا جس میں 3 طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر 3 طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں. وہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی. پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی. تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے. کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ایک سوال نہیں پوچھا جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے. آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی. کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو. ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی. تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے
60 अरब रुपया पकड़ के पाकिस्तान को दिया, वो उन्होंने अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और सिर्फ दोस्त को फेवर नहीं किया, पता नहीं उसके बदले क्या क्या लिया। 450 कनाल जिस पे अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बना, जिसको आज कहते हैं ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वजूद में कैसे आया ये तो बता दो। 450 कनाल रिश्वत में ली, और उसी आदमी से ली पिंकी पीरनी ने, जिससे वो पहले 5 कैरेट हीरे की अंगूठी ले चुकी हुई। इतनी पर्दादार खातून है और इतनी गैर सियासी खातून है कि जब पकड़ने जाती है पुलिस या कानून का शिकंजा तंग होने लगता है, उस वक्त वो गैर सियासी बन जाती है। लेकिन जब रिश्वतें लेनी होती हैं, फ़ाइलों पे दस्तखत कराने होते हैं, उस वक्त वो गैंग की सरबराह बनी होती है। ये नहीं बताते लोगों को। और आप देखें कि कहते हैं कि वो तो यूनिवर्सिटी थी, वो ट्रस्ट था, तो भाई वो ट्रस्ट में वो रूहानियात की तालीम के लिए माइक ओपन है, ये तो वहाँ पढ़ भी शायद जिन्नात ही रहे जो नज़र नहीं आते। सुना है 30-40 स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी आज तक किसी ने देखी नहीं। और वो 450 कनाल जो ज़मीन है वो अरबों रुपए मालियत की है, जिसको बतौर रिश्वत इसको दिया गया रूहानियात की तालीम के लिए, जहाँ ये तालीम दी जाएगी कि चिल्ले कैसे काटने हैं, मुखालिफ को कैसे ज़ेर करना है, DGISI की अपॉइंटमेंट कैसे रोकनी है, और पिछले वाले को कैसे और ज़्यादा एक्सटेंशन देनी है। तो ये मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों के ऊपर। और फिर आप देखिए अदालतों ने किस तरह से, आज बड़ी बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ की हामी हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स को जो सिविलियन हो, उसको सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए। लेकिन सिविलियन कोर्ट्स का आप हाल तो देख लें, से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किए। कोई मिसाल है पिछले 76 सालों में? अगर है तो बताएं, कोई मिसाल है तो मुझे बताएं। जब नवाज शरीफ साहब ने PDM के पहले जलसे जो गुजरांवाला में हुआ था, वो बहुत बड़ा जलसा था, समंदर था लोगों का। नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्या कहा, इस्टेब्लिशमेंट को कि 2 अफराद के नाम लिए, जनरल बाजवा साहब कहा और जनरल फैज़ साहब कहा, और कहा कि ये जो आज हो रहा है मुल्क में, जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है और जिस किस्म के हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। इस सौगात को इमरान खान को जहाँ से लाए हैं वहीं ले जाएं। ये तो नहीं कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि मेरे आगे एक जम्मे गफीर खड़ा है, चलो अपने सरों पर PTI के या PMLN के झंडे बांधो और कोर कमांडर के घर के ऊपर जाके हमला कर लो। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये 2 लोग अलग हैं, बाकी फ़ौज अलग है। मैं पाकिस्तान के अफवाज को, उनके सिपाहियों को, उनके ऑफिसर्स को जो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए जाने देते हैं, जंगें लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जजों का, उमर अता बंदयाल साहब का जो लाडला है, उसको अगर सज़ा मिल जाती, ज़मान पाक में जब पुलिस गई थी और वहाँ से हमले हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।